ایک شخص نے نبی کریم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو اپنے فرمایا کہ رات کی نماز دو رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو ایک رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وتر کی جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے۔ آپ ایک رات اپنی خالہ المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سوئے۔ اب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ اور اب کی بیوی لمبائی میں لیٹیں۔ اب سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی اس کے لگ بھگ تو اب بیدار ہوئے۔ نیند کے اثر کو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر اپنے دور کیا۔ اس کے بعد العمران کی 10 آیتیں پڑھے۔ پھر ایک پرانی مشک پانی کی بھری ہوئی لٹک رہی تھی۔ آپ اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ پیار سے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر رکھ کر اور میرا کان پکڑ کر اسے ملنے لگے۔ پھر اپنے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، 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 سب 12 رکعتیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھ کر اب لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو اپنے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت سمت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ رسول اللہ نے فرمایا، رات کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں، اور جب تو ختم کرنا چاہے تو 1 رکعت وتر پڑھ لے جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سوں کو 3 رکعت وتر پڑھتے بھی پایا ہے، اور 3 ایک سب جائز، اور مجھ کو امید ہے کہ کسی میں قباحت نہ ہوگی۔ رسول اللہ 11 رکعتیں وتر اور تہجد کی پڑھتے تھے، اب کی یہی نماز تھی۔ مراد ان کی رات کی نماز تھی۔ اب کا سجدہ ان رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی 50 آیتیں پڑھ سکتا، اور فجر کی نماز فرض سے پہلے اب سمت 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ذرا دیر داہنے پہلو پر لیٹ رہتے، یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے اب کے پاس آتا۔ نماز صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق اب کا کیا خیال ہے؟ کیا میں ان میں لمبی قرات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم تو رات کی نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا لیتے، اور صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سمت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا اذان اقامت کی آواز اب کے کان میں پڑ رہی ہے۔ حماد کی اس سے مراد یہ ہے کہ اب جلدی پڑھ لیتے۔ رسول اللہ نے رات کے ہر حصہ میں بھی وتر پڑھی ہے، اور آخر میں آپ کا وتر صبح کے قریب پہنچا۔ اپنے فرمایا، نبی کریم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی۔ جب وتر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگہ دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ اور ان سے نبی کریم نے فرمایا کہ وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا۔ سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وتر پڑھ لیا، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جا ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رک گئے تھے؟ میں نے کہا کہ اب صبح کا وقت ہونے ہی والا تھا، اس لیے میں سواری سے اتر کر وتر پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے نبی کریم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم تو اونٹ ہی پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے، خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا اب اشاروں سے پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے، اور وتر اپنی اونٹنی پر پڑھ لیتے۔ نبی کریم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا رکوع سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع کے بعد تھوڑے دنوں تک۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعائے قنوت حضور اکرم کے دور میں پڑھی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا اس کے بعد؟
अपने फरमाया कि रुकू से पहले आसिम ने कहा कि अभी के हवाले से फला शख्स ने खबर दी है कि अपने रुकू के बाद फरमाया था। उसका जवाब हज़रत अनस ने ये दिया कि उन्होंने गलत समझा। रसूल अल्लाह ने रुकू के बाद सिर्फ 1 महीना दुआए कुनूत पढ़ी थी। हुआ ये था कि अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में से 70 कारियों के करीब मुशरिकों की एक कौम बनी आमिर की तरफ से इनको तालीम देने के लिए भेजे थे। ये लोग उनके सवा थे जिन पर अपने बद्दुआ की थी। इनमें और हज़रत के दरमियान अहद था, लेकिन उन्होंने अहद शिकनी की और कारियों को मार डाला। तो हज़रत 1 महीना तक रुकू के बाद कुनूत पढ़ते रहे, इन पर बद्दुआ करते रहे। नबी करीम ने 1 महीना तक दुआ कुनूत पढ़ी और इसमें कबाइल रेल ओ ज़कवान पर बद्दुआ की थी। आन हुजूर के अहद में कुनूत मगरिब और फजर में पढ़ी जाती थी।